بہت پرانے زمانے کی بات ہے جب مدینہ شہر میں ایک امیر تاجر رہتا تھا جس کا نام سلیم تھا۔ سلیم کے پاس بہت دولت تھی۔ وہ شہر کے سب سے بڑے گھر میں رہتا تھا، لیکن سلیم کے دل میں لالچ اور غرور تھا۔ اس کے پاس سب کچھ تھا، لیکن پھر بھی وہ کبھی سنتوشت نہیں تھا۔ سلیم کا ایک چھوٹا سا دکان تھا جہاں وہ کپڑے بیچتا تھا۔ وہ اپنے گاہکوں سے ہمیشہ زیادہ پیسے وصول کرتا تھا اور ناپ تول میں چوری کرتا تھا۔ جب کوئی غریب آدمی اس سے مدد مانگتا تو وہ اسے خالی ہاتھ لوٹا دیتا۔ سلیم کو یہ اچھی طرح معلوم تھا کہ اس کا یہ برتاؤ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ سلیم کے پڑوس میں ایک بوڑھا آدمی یوسف رہتا تھا۔ یوسف بہت غریب تھا مگر دل کا بہت نیک تھا۔ اس کے پاس کھانے کے لیے کافی نہیں ہوتا تھا، پھر بھی جو کچھ رکھتا تھا اسے دوسروں کے ساتھ بانٹ دیتا تھا۔ لوگ یوسف کی عزت کرتے تھے اور اسے فقیر بابا ادب کہتے تھے۔ ایک دن یوسف سلیم کی دکان پر گیا اور بولا، سلیم بھائی، میرے پاس کل کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کیا آپ مجھے تھوڑا سا آٹا قرض دے سکتے ہیں؟ اللہ نے چاہا تو میں جلد ہی آپ کو واپس کر دوں گا۔ سلیم نے یوسف کو غور کر دیکھا اور ہنس کر جواب دیا، یوسف، تم ہر ہفتے یہی کہانی سناتے ہو، میں تمہیں کیوں آٹا دوں؟ میں نے اپنی دولت محنت سے کمائی ہے اور تمہاری طرح قائلوں کے خیرات دینے کے لیے نہیں ہے۔ جاؤ کہیں اور جا کر مانگو۔ سلیم کا یہ جواب سن کر یوسف کا چہرہ اداس ہو گیا، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا۔ یوسف نے سر جھکایا اور بولا، سلیم بھائی، مجھے معاف کریں، لیکن یاد رکھیں دنیا میں سب کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے اور انہیں دوسروں کے ساتھ بانٹنا چاہیے۔ ایک دن آپ کو اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا۔ یوسف یہ کہہ کر چلا گیا۔ سلیم نے یوسف کی بات پر توجہ نہیں دی اور اپنے کام میں لگ گیا۔ اسی دن شام کو سلیم کے گھر ایک عجیب مہمان آیا۔ وہ ایک بوڑھا مسافر تھا جس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور وہ بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ اس نے سلیم سے ایک رات کے لیے پناہ مانگی۔ سلیم نے مسافر کو دیکھ کر ناک سکوڑی اور کہا، میرا گھر کوئی سرائے نہیں ہے، یہاں ہر آوارہ کو پناہ نہیں ملتی، جاؤ مسجد میں سو جاؤ یا پھر کسی اور کے دروازے پر دستک دو۔ مسافر نے سلیم کو دیکھا اور بولا، بیٹا، اللہ کی خاطر ایک پیاسے کو پانی پلا دو۔ سلیم نے مسافر کو دھکے دے کر باہر نکال دیا اور کہا، میرے پاس وقت نہیں ہے، تم جیسے بہت لوگ آتے ہیں، اگر میں سب کو پانی پلاؤں تو اپنا کام کب کروں؟ بوڑھے مسافر نے اداس نظروں سے سلیم کو دیکھا اور پھر دھیرے دھیرے وہاں سے چلا گیا۔ سلیم کو ذرا سا بھی افسوس نہیں ہوا۔ مسافر سیدھا یوسف کے چھوٹے سے گھر کی طرف گیا۔ یوسف نے جیسے ہی دروازہ کھولا مسکرایا اور بوڑھے مسافر کا استقبال کیا۔ آئیے بزرگ، میرا گھر آپ کا گھر ہے۔ یوسف نے اپنا آخری کھانا مسافر کے ساتھ بانٹا اور اسے اپنے ہی بستر پر سونے دیا۔ وہ خود فرش پر سو گیا۔ اگلی صبح جب مسافر یوسف کے گھر سے جانے لگا تو اس نے یوسف کو ایک چھوٹا سا پتھر دیا اور کہا، یہ عام پتھر نہیں ہے، اسے سنبھال کے رکھنا، جب ضرورت ہو تو یہ تمہاری مدد کرے گا۔ یوسف نے حیرانی سے پتھر کو دیکھا لیکن مسافر کا شکریہ ادا کیا۔ مسافر مسکرایا اور آنکھوں ہی آنکھوں میں غائب ہو گیا۔ اسی دن سلیم کی دکان پر ایک امیر سوداگر آیا جو دور دراز کے علاقے سے آیا تھا۔ اس نے سلیم سے بہت سارا کپڑا خریدا۔ سلیم نے سوداگر سے 2 گنا قیمت وصول کی اور ناپ میں بھی کمی کی۔ سوداگر نے شک سے سلیم کو دیکھا لیکن کچھ کہے بغیر چلا گیا۔ سلیم بہت خوش تھا کہ اس نے ایک بار پھر کسی کو دھوکہ دیا ہے۔ اس نے اپنے نوکر سے کہا، دیکھو میں کتنا ہوشیار ہوں، اس بے وقوف سوداگر کو پتہ بھی نہیں چلا کہ میں نے اسے کتنا لوٹا ہے۔ نوکر خاموشی سے سر ہلایا لیکن اس کے دل میں اپنے مالک کے لیے احترام کم ہوتا جا رہا تھا۔ سلیم اپنی کامیابی کا جشن منانے کے لیے اپنے گھر واپس آیا۔ اس نے اپنی بیوی فاطمہ کو بتایا کہ آج اس نے کتنے پیسے کمائے ہیں۔ فاطمہ نے پوچھا کہ کیا اس نے پھر کسی کا دھوکہ دیا؟ سلیم نے غصے سے کہا، تم ہمیشہ میری خوشی میں کیوں خلل ڈالتی ہو؟ اس رات سلیم کو ایک عجیب خواب آیا۔ خواب میں وہ ایک سنسان صحرا میں اکیلا تھا اور اسے بہت پیاس لگی تھی۔ جب اس نے پانی کے لیے پکارا تو وہی بوڑھا مسافر ظاہر ہوا جسے اس نے دھکے دے کر نکالا تھا۔ مسافر نے پانی کا ایک گلاس دکھایا لیکن جب سلیم نے اسے لینے گیا تو وہ غائب ہو گیا۔ سلیم ڈر کر جاگ گیا اور دیکھا کہ اس کا پورا جسم پسینے سے تر ہے۔ اس نے سوچا کہ یہ محض ایک خواب تھا اور دوبارہ سو گیا، لیکن اگلی صبح جب وہ اٹھا تو اس نے محسوس کیا کہ اس کی آواز چلی گئی ہے۔ وہ کتنی ہی کوشش کرے ایک لفظ بھی نہیں بول پا رہا تھا۔ سلیم بہت پریشان ہوا اور فوراً شہر کے حکیم کے پاس چلا گیا۔ حکیم نے اسے چیک کیا اور کہا، میں آپ کی بیماری کا کوئی علاج نہیں جانتا، یہ کسی عام بیماری کی طرح نہیں لگتا۔ سلیم نے ایک کاغذ پر لکھا، کیا میری آواز کبھی واپس آئے گی؟
حکیم نے سر ہلا کر کہا اللہ بہتر جانتا ہے۔ سلیم کی حالت کی خبر پورے شہر میں پھیل گئی، لوگ کانا پھوسی کرنے لگے، یہ اللہ کی طرف سے ایک سزا ہے۔ سلیم کی دکان پر گاہک آنا کم ہو گئے کیونکہ انہیں لگا کہ سلیم پر اللہ کا غضب نازل ہوا ہے۔ سلیم روز بروز زیادہ پریشان اور غصیلا ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن سلیم کے نوکر نے اسے بتایا کہ یوسف اس سے ملنا چاہتا ہے۔ سلیم نے یوسف کو اندر آنے کی اجازت دی۔ یوسف نے سلیم کو دیکھا اور کہا، سلیم بھائی، میں آپ کی تکلیف کے بارے میں سن کر بہت دکھی ہوا ہوں، شاید میں آپ کی مدد کر سکوں۔ سلیم نے حیرانی سے یوسف کو دیکھا۔ اس نے ہمیشہ یوسف کو حقیر سمجھا تھا، پھر بھی یوسف اس کی مدد کرنے آیا تھا۔ یوسف نے اپنی جیب سے وہ پتھر نکالا جو مسافر نے اسے دیا تھا۔ میرے پاس یہ پتھر ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ آپ کی مدد کر سکتا ہے۔ سلیم نے شخص سے پتھر کو دیکھا۔ سلیم نے یوسف سے پتھر لے لیا اور اسے شخص سے گھورا۔ یہ ایک عام سا سیاہ پتھر تھا جس میں کچھ بھی خاص نظر نہیں آ رہا تھا۔ یوسف نے کہا، اس پتھر کو اپنے گلے کے قریب رکھیں اور رات بھر اپنے دل میں اللہ سے معافی مانگیں۔ آپ کی نیت سچی ہوگی تو اللہ آپ کی آواز لوٹا دیں گے۔ سلیم نے یوسف کی بات پہ یقین نہیں کیا، لیکن اس کے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا۔ اس نے رات کو پتھر کو اپنے سینے پر رکھا اور سو گیا۔ اس رات اسے پھر وہی خواب آیا، لیکن اس بار بوڑھا مسافر مسکرا رہا تھا اور اس نے کہا، سلیم، تم اللہ کی قدرت دیکھو گے۔ جب سلیم صبح اٹھا تو اسے معلوم ہوا کہ اس کی آواز واپس آ گئی ہے۔ وہ بہت خوش ہوا اور فوراً یوسف کے گھر کی طرف بھاگا۔ یوسف کے گھر پہنچ کر اس نے دستک دی۔ یوسف نے دروازہ کھولا تو سلیم نے اسے گلے لگا کر کہا، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میری جان بچا لی۔ یوسف نے خوشی سے کہا، مجھے نہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، یہ اللہ کی رحمت ہے جو آپ پر نازل ہوئی ہے۔ سلیم نے پتھر یوسف کو واپس کرنا چاہا، لیکن یوسف نے منع کر دیا، اسے اپنے پاس رکھیں، شاید آپ کو بھی اس کی ضرورت پڑے۔ سلیم اپنی دکان پر گیا اور کام شروع کیا، لیکن اس دن اس کے دل میں ایک تبدیلی آنے لگی۔ جب ایک غریب عورت اس کی دکان پر آئی اور کپڑے لے کر کم پیسے پیش کیے تو اس نے منع نہیں کیا۔ اس نے مسکرا کر کہا، کوئی بات نہیں، آپ جتنا دے سکتی ہیں دے دیں۔ وہ سوچنے لگے، کیا واقعی ہی سلیم بدل گیا ہے؟ سلیم نے اس دن اپنے ایک پرانے گاہک کو بلایا جسے اس نے پہلے دھوکہ دیا تھا اور اس کے پیسے واپس کیے۔ گاہک سلیم کی اس حرکت سے بہت متاثر ہوا۔ 2 دن گزرے اور سلیم روز یوسف سے ملنے جاتا۔ وہ یوسف سے باتیں کرتا اور اس سے اسلام کے بارے میں سوالات پوچھتا۔ یوسف خوشی سے اسے سمجھاتا کہ کس طرح اللہ کی نظر ہر انسان پر ہے اور کس طرح ہر انسان کے اعمال کا حساب ہوگا۔ ایک دن سلیم یوسف کے ساتھ مسجد گیا اور نماز ادا کی۔ وہ بہت دنوں سے مسجد نہیں گیا تھا۔ وہ بہت دنوں کے بعد مسجد گیا۔ نماز کے بعد امام نے اللہ کی رحمت اور عدل کے بارے میں بات کی۔ سلیم نے بڑے غور سے سنا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے اپنی زندگی کے سارے غلط کام یاد آ رہے تھے۔ اس رات سلیم نے اپنی بیوی فاطمہ سے کہا، میں نے اپنی زندگی میں بہت غلطیاں کی ہیں، میں نے لوگوں کو دھوکہ دیا، ان کے ساتھ برا برتاؤ کیا۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ میری آواز کا چلے جانا اللہ کی طرف سے ایک انتباہ تھا۔ میں اپنی زندگی اب بدلنا چاہتا ہوں۔ فاطمہ نے سلیم کو گلے لگا لیا اور کہا، میں بہت خوش ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ اللہ بخشنے والا ہے، وہ ہمیشہ اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے جو سچے دل سے توبہ کرتے ہیں۔ سلیم نے اس رات دل سے دعا کی کہ اللہ اسے معاف کر دے اور اسے نیک راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ اگلے دن صبح سلیم نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی زندگی کو مکمل طور پہ بدل دے گا۔ سب سے پہلے اب اس نے اپنی دکان کے سارے حساب کتاب دیکھے اور ہر اس شخص کی فہرست بنائی جس کے ساتھ اس نے دھوکہ کیا تھا۔ اس نے اپنے نوکر سے کہا، مجھے ان سب لوگوں کو ڈھونڈنا ہے اور ان کے پیسے واپس کرنے ہیں۔ سلیم نے پورے دن شہر میں گھوم کر اپنے پرانے گاہکوں کو تلاش کیا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ سلیم ان کا پیسہ واپس کر رہا ہے تو وہ حیران رہ گئے۔ کچھ لوگ تو یہ بھی سوچنے لگے کہ کہیں سلیم بیمار تو نہیں ہو گیا یا پھر اس کے دماغ میں کوئی خلل تو نہیں آ گیا۔ ایک بوڑھی عورت جسے سلیم نے بہت پہلے دھوکہ دیا تھا، جب سلیم نے اس کے پیسے واپس کیے تھے وہ رو پڑی۔ اس نے کہا، سلیم بیٹا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم ایسا کرو گے، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ سلیم کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ دوسروں کو خوشی کرنے میں خود کو کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ سلیم نے اپنا مال کا ایک بڑا حصہ غریبوں میں تقسیم کرنا شروع کر دیا۔ اس نے شہر کی مسجد میں ایک لنگر خانہ بھی شروع کیا جہاں روزانہ سینکڑوں غریب لوگ کھانا کھاتے تھے۔
لوگ حیران تھے کہ سلیم میں اتنی بڑی تبدیلی کیسے آئی ہے۔ یوسف سلیم کی اس تبدیلی سے بہت خوش تھا۔ ایک دن سلیم اپنی دکان پہ بیٹھا تھا کہ وہی امیر سوداگر آیا جسے اس نے کچھ دن پہلے دھوکہ دیا تھا۔ سلیم نے فوراً اٹھ کر سوداگر کا استقبال کیا اور کہا، میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، میں نے آپ کے ساتھ دھوکہ کیا تھا، میں آپ کے پیسے واپس کرنا چاہتا ہوں۔ سوداگر حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، سلیم، میں تمہیں آزمانے آیا تھا، میں کوئی عام سوداگر نہیں ہوں، میں مدینہ کے قاضی کا بھیجا ہوا آدمی تھا۔ بہت سے لوگوں نے تمہارے بارے میں شکایت کی تھی کہ سلیم کا چہرہ پیلا پڑ گیا ہے، اس نے سوچا کہ اب اسے سزا ملے گی۔ سوداگر نے سلیم کو بتایا، لیکن میں یہاں اچھی خبر دے کے آیا ہوں، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم تبدیل ہو چکے ہو۔ قاضی نے کہا کہ اگر تم واقعی تبدیل ہو چکے ہو تو تمہارے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی۔ سلیم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور سوداگر کو پورا پیسہ واپس کیا۔ سلیم اب روزانہ مسجد جاتا اور وہاں دوسرے لوگوں کے ساتھ نماز ادا کرتا۔ اس نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی اور اسلام کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کی۔ اس نے امام سے قرآن کی تفسیر سیکھنی شروع کی۔ لوگ اب اسے سلیم نیک دل کہنے لگے۔ اس کے چند ہفتوں بعد سلیم کے پاس ایک نوجوان آیا۔ اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ اب اپنی دولت غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں، مجھے بھی مدد کی ضرورت ہے۔ سلیم نے مسکرا کر نوجوان کو اندر بلایا اور اس کی مدد کرنے کو تیار ہو گیا، لیکن یہ نوجوان اصل میں ایک چور تھا جو سلیم کی دولت لوٹنے آیا تھا۔ جب سلیم کمرے سے پیسے لانے گیا تو نوجوان نے اس کے خزانے کا پتہ لگانے کی کوشش کی۔ سلیم جب واپس آیا تو اس نے نوجوان کو اپنی الماری کے آس پاس گھومتے دیکھا۔ سلیم کو شک ہوا کہ کہیں یہ شخص اس کے نیک ارادوں کا فائدہ تو نہیں اٹھانا چاہتا۔ سلیم نے نوجوان کی طرف دیکھا اور مسکرایا۔ اس نے پیسے نوجوان کو دیتے ہوئے کہا، بیٹا، اگر تم زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے تو تم مجھ سے مانگ سکتے ہو، چوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نوجوان شرمندہ ہو گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سلیم کے قدموں میں گر گیا اور معافی مانگنے لگا۔ سلیم نے نوجوان کو اٹھایا اور کہا، میں نے بھی غلط کام کیے ہیں لیکن اللہ نے مجھے معاف کر دیا، تم بھی توبہ کرو اور اپنی زندگی بدلو۔ سلیم نے نوجوان کو اپنے دکان پر ملازمت دینے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ ایک اچھی زندگی گزار سکے۔ نوجوان خوشی سے راضی ہو گیا۔ نوجوان، جس کا نام عمران تھا، سلیم کا وفادار نوکر بن گیا۔ ایک دن عمران نے سلیم سے پوچھا، آپ میں تبدیلی کیسے آئی؟ سلیم نے اسے یوسف اور اس پتھر کے بارے میں بتایا جو اسے مسافر نے دیا تھا۔ عمران بہت متاثر ہوا اور اس نے بھی نیک بننے کا عہدہ کیا۔ ایک دن شہر میں افواہ پھیلی کہ ڈاکوؤں کا ایک گروہ شہر پر حملہ کرنے والا ہے۔ لوگ خوف زدہ ہو گئے اور اپنے گھروں میں چھپ گئے۔ سلیم نے اپنی دکان بند کی اور یوسف کے پاس گیا۔ اس نے یوسف سے پوچھا، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یوسف نے کہا، ہمیں اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے۔ سلیم، یوسف اور عمران نے مل کر لوگوں کو سمجھانا شروع کیا کہ وہ ڈرے نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہم سب اکٹھے ہو کر ڈاکوؤں کا مقابلہ کریں۔ کچھ لوگ ان کی بات ماننے کو تیار ہوئے لیکن بہت سے لوگ ابھی بھی خوف زدہ تھے۔ اس رات سلیم نے خواب میں دیکھا کہ وہی بوڑھا مسافر اس کے پاس آیا اور کہا، سلیم، اب وقت آ گیا ہے، تم اس پتھر کی حقیقی، جب ڈاکو آئیں تو پتھر کو اپنے ہاتھ میں لے کر اللہ کا نام لو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ سلیم نے خواب میں مسافر کو دیکھ کر سلام کیا۔ اگلی صبح جب سلیم اٹھا تو اسے یاد آیا کہ پتھر کہاں ہے۔ اس نے فوراً اپنے بکسے سے پتھر نکالا اور اسے اپنی جیب میں رکھ لیا۔ دوپہر کو جیسے کہ افواہ تھی، ڈاکوؤں کا ایک گروہ شہر میں داخل ہوا۔ وہ گھروں میں گھس کر لوٹ مار کرنے لگے اور لوگوں کو ڈرانے لگے۔ جب ڈاکو سلیم کے محلے میں پہنچے تو سلیم، یوسف اور عمران نے ان کا رستہ روک لیا۔ ڈاکوؤں کا سردار ہنسا اور بولا، کیا تم تین لوگ ہم سے مقابلہ کرو گے؟ سلیم نے پتھر کو اپنی مٹھی میں کس کر پکڑا اور دل ہی دل میں اللہ کا نام لیا، ہم اکیلے نہیں ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جیسے ہی سلیم نے یہ کلمات کہے، آسمان سے تیز آواز آنے لگی اور بادل گرجنے لگے۔ اچانک آسمان سے تیز بارش شروع ہو گئی۔ بارش اتنی تیز تھی کہ ڈاکو اپنی جگہ سے ہل نہیں پا رہے تھے۔ سلیم کے ہاتھ میں پکڑا پتھر روشن ہونے لگا اور اس سے ایک عجیب نور نکلنے لگا۔ ڈاکو یہ منظر دیکھ کر خوف سے کانپنے لگے۔ انہوں نے سوچا کہ یہ کوئی جادو ہے۔ ڈاکوؤں کا سردار سلیم کے سامنے گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا اور معافی مانگنے لگا۔ اس نے کہا، ہم نے اللہ کو بلا دیا تھا لیکن آج ہمیں سمجھ آیا کہ اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ ڈاکوؤں نے اپنے ہتھیار نیچے پھینک دیے اور توبہ کرنے لگے۔ سلیم نے ان سے کہا، اللہ تعالیٰ کی ذات بہت مہربان ہے، وہ ہر توبہ کرنے والے کو معاف کر دیتا ہے۔ ڈاکوؤں کا سردار رونے لگا اور کہا، ہم اب کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، ہمیں راستہ دکھاؤ تاکہ ہم سیدھے راستے پہ چل سکیں۔ سلیم نے ڈاکوؤں کو مسجد لے جانے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ امام سے مل سکے اور اپنی توبہ کا اعلان کر سکے۔ پورا شہر حیرت زدہ تھا
کہ کس طرح سلیم، یوسف اور عمران نے بغیر کسی لڑائی کے ڈاکوؤں کو شکست دے دی۔ سلیم نے کہا یہ میری کامیابی نہیں ہے، یہ اللہ کی مدد ہے۔ اگلے دن قاضی نے سلیم، یوسف اور عمران کو اپنے پاس بلایا۔ قاضی نے ان کی بہادری کی تعریف کی اور پوچھا کہ انہوں نے کیسے ڈاکوؤں کو شکست دی۔ سلیم نے پتھر کے بارے میں بتایا اور کہا یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ قاضی نے پتھر کو دیکھنا چاہا۔ سلیم نے جب پتھر قاضی کو دیا تو وہ ایک عام سا پتھر تھا جس میں کوئی چمک یا روشنی نہیں تھی۔ قاضی حیران ہوا۔ سلیم نے مسکرا کر کہا یہ پتھر خود کوئی جادوئی چیز نہیں ہے، یہ تو بس ایک ذریعہ ہے، اصل طاقت اللہ کی ذات ہے۔ قاضی نے کہا سلیم، تم نے ہم سب کو یہ سمجھایا ہے کہ ایمان کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ تمہاری کہانی پورے شہر میں مشہور ہو چکی ہے کہ ایک لالچی تاجر اللہ کی مہربانی سے نیک انسان بن گیا۔ سلیم نے سر جھکا لیا اور کہا میں تو بس اللہ کا ایک عاجز سا بندہ ہوں۔ چند دن بعد سلیم کے گھر پہ دستک ہوئی۔ جب اس نے دروازہ کھولا تو سامنے وہی بوڑھا مسافر کھڑا تھا۔ سلیم نے فوراً اس کے قدموں میں گر کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ مسافر نے سلیم کو اٹھایا اور کہا شکریہ مجھے نہیں، اللہ کو ادا کرو، میں تو بس اللہ کا ایک بھیجا ہوا شخص تھا۔ مسافر نے سلیم سے کہا میں تمہیں ایک اور راز بتاتا ہوں، وہ پتھر اصل میں کوئی جادوئی پتھر نہیں ہے، وہ تو بس ایک عام پتھر ہے۔ اصل معجزہ تمہارے ایمان میں تھا۔ جب تم نے پورے دل سے اللہ پر بھروسہ کیا تو اللہ نے تمہاری مدد کی، پتھر تو بس ایک ذریعہ بنا۔ سلیم حیران رہ گیا۔ مسافر نے مسکرا کر کہا اس کہانی سے سبق لو کہ اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا، لیکن اللہ کی رحمت بھی بہت وسیع ہے، اگر کوئی سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ یاد رکھو ہر انسان کی زندگی میں اللہ کی پکڑ آتی ہے، لیکن یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ اس سے کیا سبق لیتا ہے۔ مسافر چلا گیا اور سلیم اپنی زندگی میں مزید تبدیلیاں لاتا رہا۔ اس نے اپنی دولت کا بڑا حصہ غریبوں، یتیموں، بیواؤں میں تقسیم کر دیا۔ اس نے شہر میں ایک مدرسہ بھی بنوایا جہاں بچوں کو اسلام کی تعلیم دی جاتی تھی۔ سلیم اب شہر کے سب سے محترم لوگوں میں شمار ہوتا تھا۔ سلیم اکثر لوگوں کو اپنی کہانی سناتا اور کہتا میں نے اپنی زندگی میں اللہ کی پکڑ کو محسوس کیا ہے۔ اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکتا، لیکن اگر ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں تو وہ اپنی زندگی بدل سکتے ہیں، تو اللہ ہمیں معاف کر دیتا ہے۔ یہ کہانی نسلوں تک چلتی رہی اور لوگوں کو اللہ کی پکڑ کا ڈر اور اس کی رحمت کی امید دلاتی رہی۔